اب یہ بات تو ساری دنیا کر رہی ہے کہ حسین علیہ السلام نے باطل کے آگے سر نہیں جھکایا. باطل کے آگے سر کیوں نہیں جھکایا؟ اس لیے کہ حسین کے کانوں میں خود اذان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت. حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی حضور نے پڑھی اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی بھی حضور علیہ السلام نے پڑھی. اب باطل کے آگے سر اس لیے نہیں جھکتا کہ زبان وحی ترجمان نے کانوں میں یہ رس گھول دیا کہ اللہ سب سے بڑا ہے. اطاعت اس کی جائے گی جو اللہ کے فرمان پہ چلے گا، مصطفیٰ کی سنت پہ چلے گا. جو اللہ کے فرمان کا غافل ہوگا، نافرمان ہوگا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا پیرو نہیں ہوگا، اس کی اطاعت کیسے کی جا سکتی ہے؟ ایک اور زاویہ سے اسے سمجھنے کی کوشش کریں. آپ بھی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شہد کسی بزرگ کو کہتے ہیں، بڑے کو کہتے ہیں اس کے منہ کو شہد لگا دو. حضور علیہ السلام نے حضرت مولا علی مرتضیٰ کو، حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو، حضرت امام حسین علیہ السلام کو اور حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو اس دنیا میں آتے ہی اپنی زبان مبارک چوسنے کے لیے عطا فرمایا. یعنی وہ جو گھٹی دی ہے وہ گھٹی کسی اور چیز کی نہیں بلکہ وہ زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. اور سیاستہ ہماری اہل سنت کی حدیث کی کتابیں بڑی بڑی ہیں. باب المناقب میں اتنی ایسی روایات کثرت سے موجود ہیں کہ نہ صرف حضور نے اپنی زبان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوسنے کے لیے عطا کی بلکہ خود امام حسین علیہ السلام کو یوں صحیح بخاری اور دوسری روایات میں حضور یوں پکڑتے ہاتھوں سے اور یوں اوپر اٹھاتے آتے. وہ اپنے نن حضور بیٹھ جاتے، گلی میں بیٹھ جاتے، راستے میں جہاں حسین پاک کو دیکھتے، مسجد نبوی میں دیکھتے، بیٹھ جاتے اور یوں انگلیاں ان کو پکڑاتے. وہ ہاتھوں سے پکڑ کے اوپر چڑھتے اور حضور کے منہ کے برابر جب منہ آ جاتا تو حضور اپنی زبان چوسنے کے لیے دیتے اور پھر کچھ دیر کے بعد اپنی زبان واپس کر کے حضور حضرت امام حسین کو اشارہ کرتے تم اپنی زبان نکالو. تو زبان حضرت امام حسین علیہ السلام نکال کر حضور کے منہ میں دے دیتے. یہ زیادہ معرفت کی بات کی سمجھ نہ آئے تو ہمارے سادہ سی ایک مثال ہے. سادہ دوست ہمارے مثال دیتے ہیں، یار میں فلانے نے زبان دے چھڑی ہے. اب یہ زبان حضور کو دی ہوئی تھی.